ہم ان دنوں دیہات میں رہتے تھے جب میں نے اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ والد صاحب نے پڑھنے ماموں کے پاس شہر بھیج دیا کیونکہ دیہات میں کالج نہیں تھا۔ مجھے یہاں گھر کی یاد ستاتی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ تعلیم تو حاصل کرنی تھی۔ کالج میں میری دوستی خالدہ سے ہو گئی۔ یہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، اسے پڑھنے کا شوق تھا، مگر والدین اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت بوسیدہ کپڑے پہن کر کالج آتی تھی، اس کی کتابیں بھی پرانی ہوتی تھی، تاہم خوددار اور سنجیدہ طبیعت تھی۔ اس کو صرف پڑھائی سے غرض تھی، فضول باتیں بالکل نہیں کرتی تھی۔ خالدہ ایک لائق طالبہ تھی۔ اس سے زیادہ احساس ذمہ داری میں نے کسی اور میں نہیں پایا۔ میں تو لاڈوں پلی، شروع سے ہی لاپرواہ طبیعت تھی، کبھی اپنا کام بر وقت نہیں کرتی تھی، تبھی خالدہ سے مدد لیتی، روز اس کی کاپی سے نوٹس نقل کرتی۔ اسی غرض سے میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ خالدہ کی سنجیدگی اور سادگی سب کو پسند تھی۔ غربت کے باوجود اس کی عزت لڑکیوں اور اساتذہ کے دلوں میں تھی۔ سچ ہے، انسان اپنی سیرت سے چاہا جاتا ہے۔ گھر کے مالی حالات خراب ہونے کے باوجود خالدہ نے جوں توں کر کے گریجویشن مکمل کر لی، مگر اس کے لیے ملازمت ناگزیر ہو گئی۔ باپ بوڑھا تھا اور بھائی شادی کے بعد بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹا بھائی اور بہن اسکول میں زیر تعلیم تھے، لیکن ذریعہ آمدنی نادارت تھا۔ ایک روز اسے ملنے گئی تو وہ بے حد افسردہ تھی۔ وجہ پوچھی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ آج ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بڑی مشکل سے حالات بتائے۔ میں نے وعدہ کیا کہ ماموں سے کہہ کر تمہاری ملازمت کا بندوبست کرا دوں گی۔ میں نے ماموں سے کہہ کر ان کی سفارش سے خالدہ کو ایک اسکول میں ٹیچر لگوا دیا۔ وہ بہت مشکور ہوئی اور میرے احسان تلے دبی دبی رہنے لگی۔ ان دنوں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ خالدہ اب ساتھ نہ تھی، مجھے اکیلے ہی درسگاہ جانا پڑتا تھا، لیکن ہماری دوستی اب بھی قائم تھی۔ گھر قریب تھے، ہر شام کو ہماری ملاقات رہتی تھی۔ گھر سے کچھ دور ایک لائبریری تھی جس کا انچارج اوج نامی نوجوان تھا۔ وہ خوبصورت اور ہنس مکھ تھا۔ کبھی کبھار شام کو جب ہم فارغ ہوتی تو میں اور خالدہ اکٹھے لائبریری جاتے، اپنی پسند کی کتابیں رسالے لے آتے۔ خالدہ تاریخی کتابیں لیتی کیونکہ اسے ہسٹری کا شوق تھا، جبکہ میں ناول اور شعر و شاعری کی مطبوعات ایشو کراتی تھی یا پھر ڈائجسٹ وغیرہ۔ اوج کو ہم دونوں کے مزاج کا علم تھا، وہ ہمارے لیے خود ہی نئے رسالے اور اچھی کتابیں تلاش کر کے رکھ لیتا تھا۔ شروع میں تو اس نے اوج کی ذات میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن جب ہم دونوں اس لائبریری کی مستقل ممبر بن گئی تو کتابیں لیتے اور واپس لوٹاتے وقت میں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی دو چار باتیں بھی کر لیتی تھی۔ جیسا کہ بتا چکی ہوں، خالدہ خاموش طبیعت لیکن میں باتونی تھی۔ اوج نے میری اس کمزوری کو بھانپ لیا تھا، لہذا وہ زیادہ مجھی کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس اثناء میں خالدہ کے ابو بیمار ہو گئے۔ ان دنوں اس نے میرے ساتھ لائبریری جانا بند کر دیا، میں اکیلی ہی جانے لگی۔ ایک روز اوج نے مجھ سے کچھ ایسی کتابوں کا تذکرہ کیا جو کہ عام لوگوں کے پڑھنے کی نہیں تھی۔ یہ میں نے بڑی مشکل سے منگوائی ہیں اور چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، اگر تم پڑھنا چاہو تو لے جاؤ، اس نے کہا۔ میں نے کتابیں نہیں لیں، سوچا جانے کیسی ہوں، پہلے خالدہ سے مشورہ کر لوں پھر لے جاؤں گی۔ لہٰذا اسے بہانہ کر دیا کہ ابھی میرے پرچے ہیں، بعد میں دیکھوں گی۔ خالدہ کے ابو ٹھیک ہو گئے تو وہ پھر سے میرے ساتھ لائبریری آنے لگی۔ اس سے میں نے ان کتابوں کا تذکرہ کیا جو اوج مجھے سب سے چھپا کر دینا چاہتا تھا اور جو سرے عام آسانی سے نہیں ملتی۔ خالدہ نے منع کر دیا کہ وہ ایسی کتابیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، ساتھ ہی کہا کہ وہ آئندہ میرے ساتھ لائبریری نہیں جائے گی۔ اس نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا اور دوبارہ میرے ساتھ نہ آئی۔ مجھے خالدہ سے یہ امید نہ تھی کہ وہ اتنی سی بات پر میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ کئی بار ساتھ چلنے پر اصرار کیا مگر وہ نہ مانی، کہنے لگی تم بھی اس لائبریری جانا چھوڑ دو کیونکہ اوج صحیح بندہ نہیں ہے۔ اوج نے میرے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی یا غلط باتیں نہ کی تھی، لہذا خالدہ کو سنکی سمجھ کر بات چیت بند کر دی۔ وہ یوں روکھے پن سے کام لے گی یہ تو سوچا بھی نہ تھا۔ ہر لڑکی کو ایک سہیلی، ایک سنگی ساتھی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ خالدہ سے قطع تعلق کر دیا مگر اب خود کو بے حد تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ انہی دنوں ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی نے ایڈمیشن لیا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا اس کا گھر بھی قریب ہے۔ نام شبنم تھا۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ شبنم سے واسطہ پڑا تو احساس ہوا کہ وہ اتنی زیادہ سادہ اور سیدھی نہیں ہے جیسی خالدہ تھی، تاہم وہ مجھ سے دوستی کی خواہش مند تھی۔ گرچہ وہ چلاک و شاطر تھی
میں نے پھر بھی اس کے ساتھ دوستی کر لی کہ یہ میری ضرورت تھی۔ خالدہ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر ہی اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب میں شبنم کی ہمراہ یونیورسٹی آنے جانے لگی۔ اس کا گھر ہمارے ہی بلاک میں تھا۔ جب جی چاہتا شبنم کے پاس چلی جاتی اور ہم اکٹھی اپنا کام کر لیتی۔ شبنم سے میری دوستی گہری ہوتی گئی، اس پر اعتماد کرنے لگی۔ گرچہ وہ نئے زمانے کی فیشنیبل لڑکی تھی، مگر مجھے پسند تھی کیونکہ وہ میری ہر بات مان لیتی تھی۔ جہاں کہتی بلا چون چرا میرے ساتھ چل پڑتی۔ جبکہ خالدہ پر ملازمت کی ذمہ داریاں تھیں، وہ میرے ساتھ ہر جگہ نہیں جا سکتی تھی۔ شبنم سے گاڑی چھننے لگی۔ اب ہم یونیورسٹی سے آ کر زیادہ وقت ساتھ گزارتے۔ وہی اب میرے ساتھ لائبریری بھی جاتی کیونکہ مجھے رسالوں کا چسکا تھا۔ اوج نے پہلی نظر میں اسے پسند کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ جبکہ خالدہ ہمراہ آتی تو اس کا رویہ ہمارے ساتھ بڑا محتاط ہوتا تھا۔ اوج کی دلی خواہش پوری ہو گئی۔ شبنم نے ہم دونوں کی دوستی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ اوج کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھی۔ دوسرے معنوں میں اس نے مجھے ایسی راہ پر لگا دیا جس کا پہلے کبھی میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اب میں اور اوج شبنم کی مدد سے ایک دوسرے سے گھر کے باہر بھی ملنے لگے۔ ایک روز اوج نے وہ کتابیں دی جن کا تذکرہ کیا تھا۔ میں ان کو گھر لے آئی، لیکن یہ لٹریچر پڑھنے کے قابل نہ تھا۔ میں یہ کتابیں اور رسالے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماموں اور ممانی کے ڈر سے دوسرے دن ہی انہیں اوج کو واپس کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ خالدہ نے اوج اور اس کی لائبریری سے کیوں کنارہ کیا تھا۔ انہی دنوں گھر سے خط آنے لگے کہ جلدی آنے کی تیاری کرو کیونکہ یہاں تمہاری شادی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ والدین نے اپنے عزیزوں میں ایک رشتہ دار لڑکے سے میری نسبت طے کی ہوئی تھی اور اب وہ رخصتی کا تقاضا کر رہے تھے۔ سالانہ امتحان ہو چکا تھا اور چھٹیاں تھیں۔ مجھے ہر حال گاؤں جانا تھا، مگر اوج سے جدائی برداشت نہ تھی۔ میں کسی صورت گھر واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ جانتی تھی ایک بار گئی تو واپس نہ آ سکوں گی۔ انہی پریشانیوں میں غلطاں تھی کہ ایک روز والد صاحب لینے آ گئے۔ اب گھر سے قدم نکالنا محال تھا۔ میں اوج سے ملنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک امید باقی تھی، شبنم آ جائے گی اور میرا پیغام اوج تک لے جائے گی۔ شبنم آ گئی۔ میں نے اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی اور ہر طرح سے مدد کو تیار ہو گئی۔ ادھر اوج مضطرب تھا کہ کئی دنوں سے میں گھر سے نہیں نکلی تھی، اس سے نہیں مل رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں چلی گئی ہوں۔ وہ میری سن گن لینے ماموں کے گھر تک آ گیا۔ ہمارے پڑوس میں اس کا ایک رشتہ دار رہتا تھا۔ وہ اس سے معلومات لینے آیا تھا، مگر وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے۔ گھر پر تالا پڑا تھا۔ وہ ہمارے دروازے کے پاس کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ ابو اور ماموں آ گئے۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا، لاہور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، لیکن یہاں تالا لگا ہے۔ اس نے بند گھر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ گھر پر نہیں ہیں، ملتان گئے ہیں۔ کیا تم ان کے رشتہ دار ہو؟ جی، اوج نے سر ہلایا۔ اچھا تو آ جاؤ۔ ماموں اس کو بیٹھک میں لے آئے۔ انہوں نے ممانی سے کہا، ایک مسافر ہے، کھانا اور پانی وغیرہ بھجوا دو۔ اوج کو تھوڑی دیر بیٹھک میں بیٹھنے کی مہلت مل گئی۔ کھانا کھانے کے دوران والد اور ماموں بھی وہاں موجود رہے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ان باتوں سے اسے علم ہو گیا کہ میری شادی گاؤں میں ہے اور اب ابو مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ اور پریشان ہوا۔ تبھی اس نے شبنم سے رابطہ کیا اور اس کو میرے پاس بھیجا۔ شبنم نے مجھے آمادہ کر لیا کہ میں گاؤں جانے سے قبل کسی طرح ایک بار اوج سے ملوں۔ شام کو ممانی سے کہا کہ مجھے خالدہ کے گھر جانا ہے۔ ابو پوچھیں تو یہی کہنا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، جانے سے پہلے اسے منانا چاہتی ہوں۔ ممانی نے اجازت دے دی۔ کہا، ٹھیک ہے، جاؤ مگر جلد آ جانا۔ مجھے خالدہ کے پاس کہاں جانا تھا، مجھے تو اوج سے ملنے جانا تھا۔ اس کے لیے بھی شبنم نے معاونت کی۔ میں کسی پارک یا کھلی جگہ ملنا نہ چاہتی تھی۔ لائبریری میں بھی لوگ ہوتے تھے۔ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے کوئی محفوظ مقام چاہیے تھا۔ شبنم نے تجویز کیا کہ ہم اس کے کزن کی دکان پر بات کر لیں گے۔ وہ بالکل محفوظ جگہ ہے۔ یہ ایک فوٹوگرافر کا اسٹوڈیو تھا۔ وہ ہمارے ساتھ گئی اور اپنے کزن سے بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ اسٹوڈیو کے عقب میں جا کر بات کر لیں۔ وہاں 2-3 کرسیاں پڑی تھیں اور کچھ دکان کا سامان رکھا ہوا تھا۔ جو ہی شبنم نے بات ختم کی، وہاں اچانک والد اور ماموں آ گئے اور انہوں نے مجھے اور شبنم کو دیکھ لیا۔ حالانکہ ہم نے پردہ چادر سے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی میں تیزی سے عقبی کمرے سے چلی گئی اور شبنم دکان سے باہر نکل گئی۔ ابھی تک والد اور ماموں یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ ہم دونوں یہاں کیوں آئی تھیں۔ غلطی تبھی ہوئی جب اوج بھی میرے پیچھے عقبی کمرے میں چلا آیا۔
والد میری شادی پر کسی فوٹوگرافر کو گاؤں بلوانا چاہتے تھے۔ وہ تبھی فوٹو اسٹوڈیو آئے تھے۔ والد نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ ڈارک روم میں آگے اور ہم کو وہاں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ بازو سے پکڑ کر کرسی سے اٹھا دیا اور حکم دیا کہ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ میں تیزی سے دکان سے نکلی اور گلی میں مڑ گئی۔ ماموں اور ابو نے اوج کو 2 تھپڑ رسید کیے۔ وہ اس سے نمٹ رہے تھے کہ اتنے میں گھر جانے کی بجائے خالدہ کے گھر گھس گئی۔ خوف کی وجہ سے حواس باختہ ہو رہی تھی۔ گھر کیسے جاتی؟ ابو کا غصہ جانتی تھی۔ سوچا آج تو یہ مجھے گولی سے اڑا دیں گے۔ خالدہ نے حواس باختہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے؟ اتنے عرصے بعد آئی ہو تو ایسے جیسے تمہارے پیچھے دشمن لگے ہوں۔ دشمن نہیں لگے، مگر ابو اور ماموں نے مجھے شبنم کے کزن کی دکان پر دیکھ لیا ہے، جہاں میں اوج سے آخری ملاقات کرنے گئی تھی۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ یہ کیا حماقت کر دی تم نے؟ اب بتاؤ کہ کیا کرنا ہے؟ مجھے کسی طرح بچا لو۔ گھر کیسے جاؤں؟ وہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ خالدہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ تم مجھے اوج کا نمبر دے سکتی ہو؟ ہاں، میں نے لکھ دیا کہ مجھے تو زبانی یاد تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور بتایا کہ میں حوالات میں ہوں۔ ان کے والد نے مجھے تھانے میں بند کرا دیا ہے کیونکہ یہ گھر نہیں گئی۔ ان سے کہیں خدا کے لیے جہاں ہیں گھر جائیں۔ خالدہ کچھ دیر مضطرب ٹہلتی رہی، پھر بولی میں تھانے جاتی ہوں۔ ابو وفات پا چکے ہیں، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ وہ اسی وقت تھانے چلی گئی اور تھانے دار سے کہا میں ہی وہ لڑکی ہوں جو اوج کے ساتھ فوٹوگرافر کی دکان میں گئی تھی۔ ہم وہاں اپنی ایک اکٹھی فوٹو کھنچوانے گئے تھے اور ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں خود مختار ہوں، اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ کر سکتی ہوں۔ اور وہ دوسری لڑکی جو میری سہیلی ساتھ گئی تھی، ان کے والد کو یہاں بلوائیے، ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی تو اسی وقت اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا ہے۔ میں نے اپنے گھر کی دہلیز پار کی ہی تھی کہ تھانے دار کا ابو کو فون آ گیا۔ اس نے کہا اصل لڑکی نے اقرار کر دیا ہے، وہ ہماری تحویل میں ہے، آپ ذرا دیر کو آنے کی زحمت کیجیے۔ والد صاحب تمام معاملہ سمجھ تو گئے تھے، مگر اب اپنی عزت بھی بچانی تھی۔ انہوں نے لاکھ شکر کیا کہ میں صحیح سلامت گھر پہنچ چکی تھی، لہٰذا وہ تھانے چلے گئے۔ وہاں خالدہ بیٹھی تھی۔ اس نے والد صاحب کے سامنے بیان لکھوا دیا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، اور سے شادی کر رہی ہوں، اور ہم ایک یادگار تصویر کھنچوانے فوٹو اسٹوڈیو گئے تھے۔ آپ کی بیٹی میرے ساتھ دکان تک ضرور آئی تھی، پھر وہ گھر چلی گئی۔ اگر وہ گھر پر ہے تو ثابت ہے کہ نہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق اوج سے ہے، بلکہ اوج سے میرا تعلق ہے، اور ہم دونوں یہ بیان لکھوا رہے ہیں۔ ماموں نے کہا تم نے جو کیا صحیح نہیں کیا، میں تو تم کو اچھی لڑکی سمجھتا تھا۔ خیر تمہاری تم جانو، آئندہ میری بیٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہ رکھنا، ہم اس کی شادی کر رہے ہیں۔ خالدہ ایک سچی دوست ہی نہیں، فرشتہ صفت تھی، جس نے خود پر پہاڑ جیسا الزام اٹھا کر مجھے بدنامی سے بچا لیا۔ پھر میری شادی گاؤں میں ہو گئی۔ اپنے بیان کو سچ ثابت کرنے کی خاطر تھانے دار کی سرپرستی میں اس نے اوج سے کورٹ میرج کر لی، کیونکہ اسی طرح اوج کی جان بخشی ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ خالدہ کی نظروں میں صحیح لڑکا نہ تھا، مگر اس لڑکی نے قربانی دے کر اس کے خیالات کا رخ ہی موڑ دیا۔ اوج نے خالدہ جیسی اچھی بیوی کی محبت میں اپنی اصلاح کر لی۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں میں پرسکون زندگی بسر کر رہی ہوں، اور خالدہ کو بھی اللہ نے اس کی قربانی کا صلہ دیا ہے۔ وہ اوج کے ساتھ خوش و خرم ہے یا نہیں، لیکن وہ اس کے ہمراہ نبھا تو رہی ہے۔ سنا ہے کہ بظاہر دونوں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ خالدہ کی والدہ وفات پا چکی ہیں، جبکہ اس نے چھوٹی بہن کی شادی کر دی ہے، اور اس کا بھائی کمانے کی خاطر دبئی چلا گیا تھا، جانے وہ لوٹا کہ نہیں۔ میں اس سے شہر میں رابطہ کرنے سے قاصر ہوں، اور وہ بھی میرے والد صاحب کے حکم کی پابند ہے، تبھی پھر کبھی رابطہ نہیں کیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔